أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبشر الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم مکرم اور معزز سامعین، یہ عید ہم عجیب حالات میں طاری ہوئی ہے۔ امت مسلمہ کافی عرصے سے ایک آفت میں پھنسی ہوئی ہے، اور پھر پاکستان میں پرسوں ایک حادثہ ہوا جس میں 100 کے قریب افراد اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج ان کی وفات کو تیسرا دن ہے۔ ظاہر ہے صدمے مشترکہ ہوتے ہیں، یہ ذاتی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما المؤمنون جسد واحد، فرمایا مومن ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے، اگر ایک عضو کو تکلیف ہے تو سارا جسم بے آرام رہتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ بعین ہی امت مسلمہ کی بھی یہی حالت ہے۔ اگر کسی ایک کو صدمہ پہنچے تو تمام کو اس صدمے کی ٹیس اپنے دل میں محسوس کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کو، ظاہر ہے جو حادثے کا شکار ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان شہداء کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آمین۔ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین، اور ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے، آمین۔ اس سے قطع نظر یہ کرونا والا سلسلہ جس نے ہماری ساری زندگی کو خراب کر دیا ہے، یہ بھی امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم صدمہ ثابت ہوا ہے۔ موتیں تو آتی ہیں اور آتی رہتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان
موت کے ڈر سے اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھ جائے اور موت کا انتظار کرے. غزوہ احد کے موقع پر جب 70 مسلمان شہید ہوئے تھے تو مدینہ منورہ کے منافقین نے کہا تھا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ رہتے مدینہ میں اپنے گھروں کے اندر کنڈے بند کر کے بیٹھ جاتے، نہ مرتے نہ قتل ہوتے. اللہ تعالیٰ نے خوبصورت جواب دیا، فرمایا یہ اپنی موت کو ٹال لیں. ساری باتوں کا جواب، جب ان کی موت آئے گی یہ اپنی موتوں کو ٹال لیں تو ٹھیک ہے. فرمایا نہیں، تمہیں ضرور موت پہنچے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم مضبوط بلند محلوں کے اندر بند ہو کے بیٹھ جاؤ. کس کس کو روکو گے؟ کس کس کو روکو گے؟ یہ وائرس جس نے پیدا کیا وہی روک سکتا ہے. ہم ایسے طریقوں سے نہیں روک سکتے جن طریقوں کے ساتھ ہم انسانیت کے خلاف ہو جائیں یا ہم دین سے لا تعلق ہو جائیں. یاد رکھیے یہ بات، کوئی مسلمانوں میں پہلے صدمے نہیں آئے، اس سے پہلے بھی وبائیں بھی آئیں، صدمے بھی آئے، لیکن کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ہمارا مکہ ویران ہو جائے، بیت اللہ کا طواف کرنے والے نہ رہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے سلام پڑھنے والے نہ رہیں. ایسا نہیں ہوا. یہ بڑی عجیب بات ہے. ہم لوگوں نے دوسروں کے کہنوں پر ہم نے اپنے کعبے کو بند کر دیا، ہم نے دوسرے لوگوں کے کہنے پر مسجد نبوی کو بند کر دیا، ہم نے دوسرے لوگوں کے کہنے پر اپنی مسجدیں بند کر دی، مدارس کو بند کر دیا. لیکن کیا ان چیزوں نے وبا کو کم کیا؟ نہیں، وبا جس طرح بڑھتی ہے بڑھتی رہتی ہے. ان چیزوں سے یاد رکھیں کوئی فرق نہیں پڑا. سعودی عرب کے باقی شہروں سے کرفیو اٹھا لیا گیا، لیکن مکہ میں کرفیو تھا بعد میں بھی، حالانکہ وہاں بیت اللہ میں کسی کو نہیں جانے دیا جاتا تھا. اس کے باوجود وہاں کرونا ختم نہیں ہو سکا. کیا وجہ؟ یہ غلط طریقہ کار ہے جو ہم نے اختیار کیا. یاد رکھیے یہ ہم نے غلط دوسری دنیا کو کیا پیغام کہ جب تم کوئی بہانہ بناؤ ہمارا کعبہ بند ہو سکتا ہے، ہمارے روضہ مبارکہ رسول بند ہو سکتا ہے، ہماری مسجدیں بند ہو سکتی ہیں، ہمارے مدارس بند ہو سکتے ہیں. یہ غلط پیغام گیا ہے دنیا کے لیے. کل کو دنیا کوئی اور شوشہ چھوڑ دے اور اس شوشے کی وجہ سے ہم مہینوں تک بیت اللہ کی زیارت سے محروم رہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت اور سلام سے محروم ہو جائیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. اگر تو اس طرح کر کے کوئی بچ سکتا، کرونا سے بچ سکتا، تو شاید اس کو گوارا بھی کیا جا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ایسے نہیں ہوگا. لو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا جتنے مرضی دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤ، جتنے مرضی کرفیو لگا لو، جو بھی کرو، جس کی موت آئی ہے اس کو موت آئے گی. ہمارے گاؤں میں رمضان المبارک کے دنوں میں میرا خیال ہے 8 یا شاید اس سے کچھ کم و بیش وفاتیں ہوئی ہیں. کیا وہ کرونا کی بنا پہ ہوئی ہے؟ نہیں. جس شخص کی موت آئی ہے وہ آئے گی، کسی بھی سبب سے آ سکتی ہے. عجب بات ہے کہ ہم موت کے ڈر سے بیٹھ جائیں. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمہارے خلاف اس طرح اکٹھے ہو جائیں گے جیسے دعوت کھانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. فرمایا وہ تم کو کھانے کے لیے آئیں گے. کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم تھوڑے نہیں ہوگے، تم میں موت سے ڈر پیدا ہو جائے گا، موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی، جس کی بنا پر تمہارے دل خالی ہو جائیں گے. یاد رکھو، بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی یا بیماری
اصل تدبیر یہ نہیں ہے جو غیر مسلموں نے ہم کو فیڈ کی ہے، جو انہوں نے بھیجی ہم کو، ہم بغیر آنکھیں کھولے، بغیر سوچے سمجھے ہم ان کی باتوں کا عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا ہر چیز بند کر دو، ہر چیز بند کر دو، ہم نے کہا چلو جی بند کر دو۔ پھر انہوں نے کہا چلو کچھ کم کر دو، ہم نے بھی کچھ کم کیا، اور ایسے گھونڈے طریقے سے کیا کہ جس کا اگر کوئی نقصان ہے تو زیادہ ہوگا۔ ذرا سوچئے 3 دن اگر بند رہیں تمام دکانیں، 4 دن کھلیں تو کیا رش بڑھے گا کم ہوگا؟ اگر 5 بجے پر دکانیں بند ہو جائیں اس کے بعد دکان نہ کھلے تو کیا پہلے اوقات میں رش کم ہو جائے گا؟ نہیں بڑھے گا۔ پھر اعتراض لوگوں پر ہے کہ جی لوگ احتیاط نہیں کرتے، رش کرتے ہیں، اسباب خود مہیا کیے ہوئے ہیں۔ اصل طریق یہ ہے، اصل طریق یاد رکھیے، جب کوئی ایسی وبا آئے تو سب سے پہلا اصول ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ جس اللہ نے وبا پھیلائی ہے وہ اللہ اس وبا کو اپنے وقت پر ختم کرے گا۔ ہم دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وقت سے پہلے ختم کر دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کی وجہ سے آگا پیچھے کر لیتے ہیں۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، فرمایا اللہ جسے چاہے مٹا دے اپنے کسی حکم کو، جس کو چاہے باقی رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اصل طریق یہ تھا، یاد رکھو، اگر ہماری قیادت مسلمان ذہن کی مالک تو ہے الحمدللہ سب، اگر ہماری قیادت اسلامی ذہن کی مالک ہوتی تو لازماً وہ یہی کرتے کہ بھئی ہم پورا حصہ ڈالیں گے اس کے خلاف، لیکن ہم اللہ کی عبادت میں خلل نہیں آنے دیں گے۔ اللہ کی عبادت ہی تو وہ چیز ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نہیں چھوڑا، ہم نے دوسری ضروریات نہیں چھوڑی۔ کس کو چھوڑا؟ مسجدوں کو چھوڑ دیا، کعبہ کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنی ضروریات نہیں چھوڑی۔ اگر گھر کے اندر روٹی پکتی ہے، ایک عورت گھر کی روٹی پکاتی ہے، سالن پکاتی ہے، وہ ڈالتی ہے برتنوں میں، پھر لا کر تمہارے پاس رکھتی ہے، اس سے تو کرونا نہیں پھیلتا۔ لیکن اگر 2 آدمی اکٹھے مل کر نماز پڑھے تو اس سے کرونا پھیلتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے جو ہم نے غیر مسلموں کی تقلید کرتے ہوئے اختیار کر لی ہے۔ یاد رکھیے یہ بات بہت غلط ہے۔ ایک شیعہ کی میں تقریر اتفاقاً کہیں میری کانوں میں پڑی، وہ کہہ رہا تھا اپنے عقیدے کے حساب سے، وہ کہتا تھا جس کا علی وارث اس نے علی کو نہیں چھوڑا، جس کا کرونا وارث اس نے کعبے کو چھوڑ دیا۔ طنز تو ہم پہ کی اس نے، اور حق بنتا ہے اس کا، حق بنتا ہے اس کا۔ خدا کی قسم مجھے رونا آیا یہ بات سن کر اس کی کہ ہم اس کا جواب کیا دے سکتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں وہ سعودیہ والوں نے بند کر دیا ہے تو ہم مسجدیں بند کیوں نہ کریں؟ وہ سعودی علماء نہیں جانتے؟ یاد رکھیں وہ سعودی علماء کا فیصلہ نہیں ہے، اچھی طرح سمجھ لیں۔ بیت اللہ کو بند کرنا، روضہ رسول کو بند کرنا، مسجد نبوی کو بند کرنا، یہ وہاں کے علماء کا فیصلہ نہیں ہے، یہ وہاں کے حکمرانوں کا فیصلہ ہے۔ وہ حکمرانوں نے جو چاہا اس پہ دستخط کروا لیے۔ ملازم آدمی، تنخواہ لینے والا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ ہاں آزاد قسم کے علماء ہوں، ان کی رائے کی بات ہوتی ہے، وہ تو تنخواہ دار لوگ ہیں، حکومت سے تنخواہ لیں۔ میں اس کی مذمت نہیں کرتا، یاد رکھیے وہ مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہیں، 1,00,000 درجہ بہتر ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں تنخواہ دار آدمی تنخواہ دار ہی ہوتا ہے، ملازم آدمی ملازم ہی ہوتا ہے۔ ہاں اگر دور ہوتا ہے امام مالک رحمہ اللہ کا جو کسی کے ملازم نہیں تھے تو مالک نے گورنر کے حکم کے خلاف فتویٰ دیا، گورنر نے ان کو گدھے پر بٹھایا، ان کے بعض روایات کے مطابق ہے کہ ان کے چہرے کو کاڑا کیا اور ان کو گدھے پر پھرایا مدینہ منورہ میں، اور کوڑے لگائے، ساتھ ساتھ کہتا پھرتا تھا حکومت کا آدمی، کہتا تھا یہ انجام ہے اس شخص کا
جو حکومت کی مخالفت کرتا ہے، امام مالک نے کہا تھا من عرفنی، جب بھی وہ بات ختم کرتا نا وہ کرندہ، امام مالک توجہ کرتے، فرماتے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا مالک بن انس اقول لا طلاق فی الاکراہ۔ جس نے مجھے پہچانا ہے، ٹھیک ہے پہچان لیا میری اس حلیے میں جو بگاڑ دیا ہے انہوں نے، لیکن اگر کوئی نہیں پہچانتا تو جان لے میں مالک بن انس ہوں جو کہہ رہا ہوں علانیہ، حکومت کے فتوے کے خلاف کہتا ہوں لا طلاق فی الاکراہ، جبری طلاق نہیں ہوتی، جبری بیعت نہیں ہوتی۔ لیکن یاد رکھیے ہر کوئی امام مالک نہیں ہوتا، ایسے لوگ تو کہیں صدیوں میں ایک آدھ پیدا ہوا کرتے ہیں، ایسے لوگ صدیوں میں ایک پیدا ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک بات بھی حکومت کے خلاف ہوئی، حکومت نے ڈرا دھمکا کر باقی لوگوں کو تو قائل کر لیا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنے فتوے پر ڈٹ گئے۔ ان کو لوگوں نے کہا جان بچانا ضروری ہے، آپ بھی فتوے میں ساتھ دے دیں حکومت کا، لیکن انہوں نے کہا اگر میں بیٹھ گیا تو کھڑا کون رہے گا؟ آج لوگ دیکھ رہے ہیں احمد بن حنبل کو کہ ہمارا امام احمد بن حنبل ہے، اگر میں بھی بیٹھ گیا تو کون کھڑا رہے گا؟ کوئی بات نہیں، کسی ایک آدھ کو کھڑے بھی ہونا چاہیے، چاہے اس کو ظلم برداشت کرنا پڑے۔ اور امام مالک نے لمبی جیل برداشت کی اور ایسے کوڑے برداشت کیے جو کوڑے اگر ہاتھیوں کو لگائے جاتے، مورخ لکھتا ہے اگر ہاتھی کو لگائے جاتے ہاتھی چنگھار اٹھتا، لیکن وہ صبر اور استقامت کا مجسمہ احمد بن حنبل، وہ جب کوڑا لگتا ہے تو کہتے الحمدللہ، وہ کہتا الحمدللہ، وہ کوڑا لگتا ہے وہ کہتا ہے سبحان اللہ، کوڑا لگتا ہے وہ کہتا ہے اقول، میں کہتا ہوں، میں فتویٰ دیتا ہوں القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ یہ مسئلہ تھا، پیچیدہ مسئلہ ہے، میں اس کو نہیں چھیڑتا، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ ایتونی بشیء من کتاب اللہ اور سنت رسول ہی فاقول بہی، میرے پاس کچھ لانا ہے تو قرآن کی بات لو یا اللہ کے رسول کی بات لو، میں اس کا قائل ہوں گا، وگرنہ میں قائل نہیں ہوں گا۔ حکومتیں بدلتی گئیں، حکومتیں بدلتی گئیں، 3 حکمران بدلے، مامون بدلا بلکہ مرا، مامون کے بعد اس کا بھائی معتصم وہ حکمران بنا اور مرا، اور اس کے بعد واسق بنا حکمران اور وہ واسق مرا، لیکن امام احمد بن حنبل کے استقامت میں فرق نہیں آیا۔ یاد رکھیے اس قسم کے لوگ میں نے کہا ہے صدیوں بعد پیدا ہوا کرتے، صدیوں بعد۔ اور جو شخص ملازم ہو، جو شخص ملازم ہو وہ اس کردار کا ثبوت نہیں دے سکتا، یہ قدرتی بات ہے، آپ تجربہ کر لیں اس بات کا۔ میں اگر کسی کا ملازم ہوں میں اس کے خلاف نہیں بول سکتا۔ اور پھر وہاں کی حکومت کے جو حالات ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں جس کو غائب کر دیں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جاتا ہے، لہٰذا میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے، ان حکومت وہاں کے علماء نے جو کیا مجبوری کی حالت میں دستخط کر دیے، لیکن مالک اور احمد بن حنبل جیسے لوگ روز پیدا نہیں ہوتے۔ یہی وجہ تھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کو حکمران وقت نے مجبور کیا کہ تم چیف جسٹس بن جاؤ، تم چیف جسٹس بن جاؤ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو انہوں نے کہا میں یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا، کیوں؟ اگر تمہارا ملازم بن گیا پھر تو جو تم کہو گے اس پہ مجھے دستخط کرنے پڑیں گے۔ اس نے کہا اگر تم میری بات میں ہی مانو گے، وہ مکالمہ لمبا ہے میں سارا نہیں چھیڑتا، وہ کہنے لگے میں اس عہدے کے اہل نہیں۔ اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، جب حکمرانی کا نشہ ہو نا پھر آدمی کی زبان بکواس بکتی ہے۔ وہ کہنے لگا تو جھوٹ بولتا ہے،
امام صاحب نے فرمایا اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو پھر تو واقعتاً میں عہدہ قضا کے قابل نہیں، جھوٹا آدمی کب قاضی بن سکتا ہے؟ لیکن اس نے مجبور کیا، پھر جیل میں ڈال دیا، اور بعض تاریخی روایات کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات جیل میں ہوئی۔ آپ جانتے ہیں امام ابو حنیفہ کوفہ کے رہنے والے تھے، لیکن آپ کی قبر کہاں ہے؟ ان کی قبر بغداد میں ہے، جو کہ اس وقت دارالخلافہ تھا، گویا اس میں قید کیا، اس نے وہاں فوت ہوئے وہ۔ لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں، ایسی شخصیتیں وہ عرصہ دراز بعد پیدا ہوا تھا۔ اس لیے مت کہیے، مت سمجھیے جو کہتے ہیں کہ جی سعودیہ کے علماء کو نہیں پتا ان باتوں کا، انہوں نے کیسے اجازت دے دی؟ ان سے کون پوچھتا ہے؟ حکومت نے جو فیصلہ کرنا ہو وہ ان سے پوچھ کے نہیں کرتے، وہ تو جو فیصلہ کرنا اس پہ دستخط کرواتے ہیں اور ان کو مجبوراً کرنے پڑتے ہیں۔ شریعت نے بھی کہا ہے جان بچانے کے لیے اگر کچھ کرنا پڑے، دل میں نفرت ہو تو کوئی بات نہیں۔ بہرصورت کعبہ کو بند کر کے، مسجد نبوی کو بند کر کے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کے سلام کو بند کر کے ہم نے کوئی اچھا پیغام نہیں دیا دنیا کو، بلکہ دنیا کو سمجھ یہ آیا ہے کہ تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی شوشہ چھیڑ دیا کرو، کوئی ایسا شوشہ چھیڑ دیا کرو۔ یہ بیچارے 6 مہینے اپنی مسجدیں بھی بند کریں گے، اپنے مدارس بھی بند کریں گے، طواف بھی بند کریں گے، اور اللہ میرے منہ میں خاک ڈالے حج بھی بند کریں گے، حج بھی بند کریں گے، عمرہ بھی بند کریں گے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک حج و عمرہ جاری ہے اس وقت تک دنیا فنا نہیں ہو سکتی، لیکن ہم کو ان باتوں کی طرف توجہ دینے کا وقت ہی نہیں ہے۔ ہم نے سنا ہی یہ ہے کہ بس جو اوپر سے حکم آئے، اوپر سے مراد دوسری حکومتوں کی طرف سے، اس کو مانو۔ کچھ ہم ایسے مجبور ہیں، لوگوں سے قرض لے کر کھاتے ہیں، ہم لوگوں سے پیسے لے کر کھاتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں۔ جب ہم اس قسم کے ہیں تو ہم بول کیسے سکتے ہیں؟ اگر میں کسی سے پیسے لے کر کھاتا ہوں تو میں اس کے سامنے کیسے بولوں گا؟ یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے ہماری حکومت بیچاری مجبور ہے۔ وزیر اعظم بیچارہ پھر بھی کہتا رہتا ہے بہت دفعہ کہ یہ حل نہیں ہے، لیکن اس کی بھی کوئی نہیں مانتا۔ کیوں؟ حکومت ہدایات دوسرے پہ عمل کرتی جو باہر والے۔ افسوس ہی ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، میں نے پہلے بھی کہا، ان علماء کو میں برا نہیں کہتا۔ اگر ہم پہ وہ حالات ہوں تو شاید ہم اتنا بھی نہ کر سکے جو انہوں نے کیا ہے۔ وہ تو ہم پہ حالات نہیں آئے یہاں۔ پاکستان کے اندر علماء کا وہ حساب نہیں ہے جو وہاں ہے۔ یہاں تو ایک عالم اگر کھڑا ہو کر بات کرے تو اس کی بات سنی جاتی ہے، اس کو بات کرنے کی کم از کم اجازت ہوتی ہے۔ وہاں تو ایسی بات نہیں ہے۔ وہاں تو اگر کوئی بات کرے گا تو اس دن سے غائب ہو جائے گا، پھر وہ امام حرم بھی نہیں رہے گا، امام مسجد نبوی بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے اس غلطی میں نہ رہیں، اس غلطی میں نہ رہیں کہ وہاں کے علماء نے یہ بات قبول کی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے ایک نماز دیکھی، ایک امام شاید مسجد نبوی کے تھے یا مسجد حرم کے، وہ جماعت کرا رہے تھے، پیچھے چند آدمی کھڑے تھے۔ غنیمت ہے کہ وہ مل کے تو کھڑے تھے، ہمیں تو کہتے مل کے بھی نہ کھڑے ہو، 6 فٹ کا فاصلہ کرو، یہاں قبر نکالنی ہے درمیان میں۔ وہ مل کے کھڑے تھے اور امام صاحب کے آنسو نہیں رک رہے تھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، بار بار رو رہے تھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، وَلَضَّالِّينَ پہنچ تک انہوں نے کتنا ہی وقت لگایا۔ کیا یہ خوشی سے کیا؟ خوشی سے نہیں کیا، اپنے دل پہ جبر کر کے کیا۔ میرے بھائی صحیح طریقہ یاد رکھیے، یہ لاک ڈاؤن یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف ہم ڈر کر یہ کام کر رہے ہیں، ہم ڈر کر یہ کام کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول ڈرتے تو میدان جنگ میں نہ لے کر جاتے بندوں کو۔ سوچیں نا ذرا، میدان جنگ میں کیا انعامات تقسیم ہوتے ہیں؟ میدان جنگ میں کیا ہوتا ہے؟
وہاں موت بکتی ہے، موت مفت ملتی ہے، موت زبردستی ملتی ہے میدان جنگ میں، لیکن اللہ کے رسول لے کے جاتے تھے کہ نہیں؟ وہاں لے کے جاتے تھے۔ ہم کیوں موت سے بھاگ رہے ہیں؟ ہاں جتنی احتیاط ہو سکتی ہے کر لیں بس، لیکن یاد رکھیے دین کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہم 6 مہینے تک بیت اللہ نہ جا سکے، ہم 6 مہینے تک مسجد نبوی میں نہ جا سکے، ہم 6 مہینے تک مدارس نہ کھول سکے، ہم 6 مہینے تک مسجد میں سکون کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے، کس قدر یہ ہمارے لیے ذلت کی بات ہے، کس قدر ہمارے لیے یہ ذلت کی بات ہے۔ یاد رکھیے اصل حال کیا ہے؟ اصل حال یہ ہے کہ ایسے مواقع پر اللہ کو زیادہ یاد کیا جائے۔ اگر ہمارے حکمران اسلامی ذہن کے مالک ہوتے تو وہ کہتے بھئی لوگ کثرت سے مسجد میں جائیں، جو کبھی نہیں گیا وہ بھی جائے اور جا کر وہاں دعائیں کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی مر بھی جائے اس کام میں، لیکن پھر کون سا مرنے سے بچنا۔ میں نے ابھی کہا آپ کے سامنے کہ ہمارے گاؤں میں 8 اموات میرے ذہن کے مطابق ہوئی رمضان میں، ان میں کرونا سے تو کوئی نہیں تھی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جس نے مرنا ہے وہ مر جائے گا، جس نے مرنا ہے وہ مر جائے گا۔ اور پھر میڈیا پر تو بہت سی حکایات چلتی ہیں، پتہ نہیں چلتا صورتحال کیا ہے، کوئی حقیقت بھی ہے یا ویسے ہی جعلی لوگوں کو مردے ظاہر کر کے اور ہر میت کو کرونا میت ظاہر کر کے کچھ مفاد اور کچھ مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی صحیح طریقہ یہ تھا کہ امت کو کہا جاتا کہ بھائی عمرہ کرنے جاؤ، حج کرو، وہاں جا کر دعائیں کرو، یہاں مسجدوں میں جاؤ، جا کر دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور کرے، دنیا کا کام چلتا رہے۔ یاد رکھیں دنیا کا کام چلتا رہے۔ ہاں احتیاطیں کر لیں جو کرنی ہے، احتیاطیں ہو سکتی ہیں جو ممکن ہیں، ناممکن احتیاط بھی نہیں ہو سکتی ہے، ممکن احتیاط ممکن ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے، شرعی لحاظ سے ممکن نہیں ہے۔ باقی سارے کاموں میں ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، ایک نماز کے موقع پر ہم 6 فٹ کا فاصلہ کریں، تعجب کی بات ہے۔ اور پھر اعتکاف پر بھی کہتے ہیں، واللہ عالم کہتے ہیں اعتکاف پر بھی پابندی لگاتے تھے کہ 4 سے زائد آدمی نہ اعتکاف بیٹھے، ایک مسجد کے اس کونے میں، ایک مسجد کے اس کونے میں، ایک اس کونے میں، ایک اس کونے میں، جس طرح غیر مسلم ہوتے ہیں 4 آدمی 4 کونوں میں بیٹھے۔ اب کرونا رک جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے، اس سے کرونا رک جائے گا؟ اگر کرونا ہے تو مسجد میں آ گیا تو پھر تو اس کو بھی لگ سکتا ہے، اس نے بھی اٹھنا تو ہے نا آخر۔ پھر جی 4 آدمی بیٹھے، حالانکہ ہر آدمی اپنے حجرے میں ہوتا ہے اعتکاف میں۔ یہ تو بہترین آئسولیشن ہے، آج کل جسے کہتے ہیں نا علیحدہ رہو، یہ تو آئسولیشن کا بہترین طریقہ ہے، اعتکاف میں بیٹھ جاؤ۔ کم از کم وہ 6 فٹ ضربے 6 فٹ کی جگہ تو آپ کے لیے خاص ہے نا۔ جو نمازوں میں کہتے ہو اس کو اعتکاف میں کیوں نہیں مانتے؟ وہاں اس کو کافی کیوں نہیں سمجھتے؟ بات وہی ہے دراصل کہ ہمارے ذہن اسلامی نہیں ہے، ہمارے ذہن اسلامی نہیں ہے۔ اور پھر کیا فائدہ ڈاؤن کا جس سے لوگوں کی معیشت تباہ ہو جائے، مزدوروں کو مزدوری نہ ملے، کام کرنے والوں کے کام بند ہو جائیں۔ کون ہے جو فارغ پھرنے والوں کو تنخواہیں دے گا؟ کون ہے؟ کوئی کارخانہ دار اعلان کرے کہ میرا کارخانہ اگر 2 مہینے بند رہا پھر بھی میں تنخواہیں دوں گا۔ یہ لوگ تو مکھی چوس ہوتے ہیں، عموماً سب کی بات نہیں کرتا۔ یہ کیسے تنخواہیں دے دیں گے؟ یہ کیسے تنخواہیں دے دیں گے اتنے عرصے کی؟ وہ کہتے ہیں ہم نے کمایا کچھ نہیں، دیں کیسے؟ ویگنوں والوں سے کہا جا رہا ہے سواریاں آدھی بٹھاؤ، کرایہ کم کرو۔ کیسی بیوقوفی کی بات ہے؟ جب سواریاں کم ہوں گی تو کرایہ بڑھے گا یا گھٹے گا؟ یہ کون سی کوئی خاص بات ہے اصول کی جس کو سمجھ نہیں آ رہی؟ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم اصل راستے سے اکھڑ چکے ہیں اور دوسروں کے بتائے راستے پر چل رہے ہیں۔ جب وہ نرمیاں شروع کرتے ہیں ہم بھی نرمیاں شروع کرتے ہیں، حالانکہ کرونا پھر بھی ہے۔ جو کرونا 5 بجے تک نہیں پھیلتا
وہ 5 سے بعد 7 بجے تک پھیل جائے گا، کوئی سوچنے کی بات ہے؟ کسی پابندی کی کوئی وجہ بھی ہونی چاہیے، صرف دنیا کو بتانے کے لیے کہ جی ہم بھی لڑ رہے ہیں کرونا کے خلاف۔ یہ لڑیں گے بیچارے کرونا کے خلاف؟ اس قسم کے لوگ، اس قسم کے کمزور لوگ کیسے لڑ سکتے ہیں جو اپنی موت کے ڈر سے اندر جا کر بیٹھ گئے ہیں؟ آپ کتنی موتیں دیکھتے ہیں کہ وہ موتیں اچانک آ جاتی ہیں آدمی جاتے کو، حادثات میں موتیں آتی ہے۔ ہمارا حادثہ ہوا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ٹھیک ہے، جن کو اللہ کے پاس پہنچنا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن کیا ہم جہاز بند کر دیں؟ کیا جہاز بند کیے جا سکتے ہیں؟ نہ کوئی کرتا ہے۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں بالفرض اگر کوئی نقصان ہو بھی تو اسے حوصلے کے ساتھ برداشت کرنا ہوگا، اللہ پر ایمان کی بدولت برداشت کرنا ہوگا۔ ہاں، میں نے جیسے کہا ہے، جو آپ احتیاط کر سکتے ہیں کر لیں۔ پانی اپنے ہاتھ دھونے پہ لگا دیا پوری قوم کو، چلو یہ دھوتے رہیں، کوئی حرج نہیں، اس سے تو نقصان نہیں، کوئی فائدہ ہی ہوگا۔ یہ منہ پہ چڑھا لیں جو چڑھانا ہے، اس سے بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے، اپنے کام تو چل سکتے ہیں نا۔ لیکن کسی ایسی موہوم وجہ سے، موہوم کا میں نا وہمی، جس کی کوئی حقیقت نہیں، ایک تو ہے کسی علاقہ کے اندر خدا نخواستہ وبا پھیلی ہو، اس علاقے کو تو مخصوص کر دو، ٹھیک ہے، یہ شریعت میں بھی اس بات کی بات آئی ہے کہ وہ علاقہ مخصوص کر دو جہاں بیماری پھیلی ہے، وہاں کسی کو جانے نہ دو، وہاں سے کسی کو نکلنے نہ دو۔ لیکن یہ نہیں کہ ساری دنیا بند کر دو، ساری دنیا بند کر دو جہاں اس بیماری کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اب ہم ملتے ہیں، لوگ مختلف آ کر ہم پوچھتے ہیں ان سے، بھئی تمہارے علاقہ میں کوئی کورونا کی وجہ سے فوت ہوا؟ وہ کہتے جی ہمارے علاقہ میں تو کوئی نہیں، اس علاقہ میں بھی نہیں، ادھر بھی نہیں، ادھر بھی نہیں۔ کیوں پھر اس علاقے کو بند کر رکھا ہے؟ کس بنیاد پر؟ یہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ پر بد اعتمادی ہے، یاد رکھیے۔ ہاں، صرف اس جگہ وہ شخص جو متاثر ہے اس سے آپ احتیاط کر سکتے ہیں، اس سے چلو 6 فٹ کی بجائے 12 فٹ بھی بیٹھ جائیں، لیکن پھر بھی یاد رکھیں اخلاقیات پر عمل ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی مر گیا ہم اس کو غسل نہیں دیں گے، ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے، ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، ہم اسے دفن نہیں کریں گے، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ پھر تو ہم سے جانور اچھے ہوں گے نہیں۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے موت آتی ہے، اس موت کو بھی قبول کر لینا چاہیے اگر ایسا ہوتا ہے۔ اب صرف اس ڈر سے میں نے اس کا جنازہ پڑھایا تو مجھے کرونا ہو جائے گا، میں نے اس کو غسل دیا تو کرونا ہو جائے گا۔ کرونا نہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرح ہر جگہ موجود ہو گیا، عجیب بات ہے۔ یاد رکھیے، یہ وبائیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں، جب تک اللہ چاہتے ہیں رہتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتے ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صرف ضروری احتیاط، ضروری سے مراد جس سے نہ ہماری عبادات میں فرق پڑے نہ ہماری معیشت میں فرق پڑے، دونوں سب کام چلتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم احتیاطوں پہ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اب حکم کیا ہے؟ اب حکم ہے کہ نماز پڑھتے ہی بھاگ جاؤ مسجد سے، کرونا آ رہا، بھاگ جاؤ مسجد سے۔ تو اللہ کے بندو، اگر 4 رکعتیں پڑھتے ہوئے کرونا نہیں آیا تو بعد میں چند منٹ میں کرونا آ جائے گا؟ کیسی عجیب منطقیں ہیں جو پیش کی جا رہی ہیں، ایسی بات نہیں۔ لوگوں سے کہیں احتیاط کے ساتھ، جو ضروری احتیاط ہیں، صفائی رکھیں، بڑی اچھی بات ہے، شریعت تو پہلے سے کہتی صفائی رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں منہ پہ ماسک چڑھانا، وہ چڑھا لیں، کوئی بات نہیں، لیکن کام کریں، جو آپ کا کام ہے وہ کام کریں، عبادت کریں اور کام کریں۔ یاد رکھیے، یہ ہے ایک صحیح طریقہ جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے تھا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں علامہ ظہیر الہی شہید کے بیٹوں ابتسام الہی کو اور حشام الہی کو کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ قبول کسی نے کیا یا نہیں کیا، انہوں نے اپنے باپ کا فرزند ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ قبول کرنا نہ کرنا وہ تو الگ بات ہے، لوگوں کی مجبوریاں ہیں۔ اب اگر آج یہاں پولیس آ جائے میرے پاس تو میں ظاہر ہے وہی کچھ کروں گا جو مجھ سے کروائیں گے۔ اس لیے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں
کہ انہوں نے واقعتاً لوگوں کے سامنے صحیح نقطہ نظر پیش کیا. انہوں نے کہا اگر کوئی کرونا سے فوت ہو جائے ہمارے سپرد کر دو، ہم اس کو کفن بھی دیں گے، اس کو غسل بھی دیں گے، دفن بھی کریں گے. جنازہ تو پڑھانا ہی پڑھانا ہے. جو مرتا ہے ہم میں سے مر جائے، موت سے تو بچت نہیں ہو سکتی، موت سے بچت نہیں ہو سکتی. یہ بیچارے جو جا رہے تھے وہاں کراچی میں، یہ مرنے کے لیے تو نہیں جا رہے تھے، یہ تو وہاں اپنے کاموں کے لیے عید کے لیے جا رہے تھے. اس لیے یہ بات اللہ پہ چھوڑیں، یہ بات اللہ پہ چھوڑیں. اللہ نے کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا. اپنا ایمان مضبوط کریں، اپنا ایمان مضبوط کریں. ایمان مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ اس ایمان کی قوت سے واقعتاً وباؤں کو شکست ہو سکتی ہے. لیکن اگر ایمان کمزور ہے تو پھر یہ دعوے کرنا ہم لڑیں گے، کیا لڑنا ہے؟ بے ہتھیار بھی کبھی کوئی لڑا ہے؟ جب ایمان ہی نہیں تو لڑنا کیا ہے؟ کس سے لڑنا ہے؟ ایک جرثومے کے ڈر سے تو تم نے ساری دنیا روک دی ہے، ابھی کہتے ہم لڑنا ہے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اللہ بچائے، میں نہیں یہ کہتا کہ مکے والے علماء نے غلط کیا یا فلاں کے علماء نے غلط کیا یا حکومتوں نے غلط کیا. وہ بیچاری مجبوری ہے، حکومتوں کی اپنی مجبوری ہے، حکومتوں کی آزاد حکومتیں نہیں ہیں بیچاری. اور یہ تو اپنا وزیر خارجہ نہیں مقرر کر سکتے خود، وزیر خزانہ نہیں مقرر کر سکتے خود، وہ بھی منظوری لینی پڑتی ہے دوسری حکومتوں سے کہ ہم اس کو وزیر خارجہ بنا لیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بناؤ، تو بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں تو نہیں. یہاں فوجی حکومتیں بھی آئیں، یہاں سیاسی حکومتیں بھی آئیں، لیکن صورتحال یہی رہی کہ وزیر خارجہ مقرر کرنے سے پہلے، وزیر خزانہ مقرر کرنے سے پہلے اوپر سے اجازت لی جاتی تھی، ان کے اوپر سے، جو ان کے اوپر والے ان سے اجازت لی جاتی تھی. یہ دعوے فضول ہیں کہ ہم خود مختار ہیں. ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی. جو چاہے سو خود کیا ہے ہم کو ابس بدنام، جو چاہے سو آپ کیا ہے ہم کو ابس بدنام کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذہن ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھے. یہ تو دعا کرنا ہمارا فرض ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھے اور جو لوگ اس وبا میں شہید ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. یہ پہلی دفعہ وبا نہیں آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور، حضرت عمر جیسا سب سے زیادہ انصاف والی حکومت ان کی رہی ہے. ان کے دور میں طاعون پھیلا شام کے علاقہ میں، جس میں بہت سے فوجی کمانڈر شہید ہو گئے. حتیٰ کہ اسلامی فوج کے کمانڈر ان چیف حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے تھے، فوت ہو گئے تھے اس وفات میں، نہ اس وبا میں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، وہ خوشی سے شہید ہوئے. اس نے کہا مجھے شہادت ملے گی، کوئی بات نہیں، موت تو آنی، اتنی عمر ہو گئی ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے، موت تو آنی ہے. اب کہتے ہیں یہ 60 سال سے اوپر ہے، وہ مسجد میں نہ جائے، قبر میں جائے. تو 60 سال سے اوپر سے ویسی عمر ختم ہو جاتی ہے، ان کو تم مسجد سے روک دیتے ہو. 50 سال سے اوپر مسجد میں نہ جائے، 60 سال سے اوپر تو جائے کون؟ تم نے تو جانا نہیں. جو جاتے ہیں ان کو بھی روک دو، مسجدوں کے اماموں کو بھی الگ کر دو، وہ بھی 60 سال سے اوپر ہی ہوتے ہیں. کیا کریں گے؟ کوئی یہ باتیں کرنے والی ہیں؟ یاد رکھیے یہ صرف اور صرف نتیجہ کس بات کا ہے کہ ہم نے شریعت سے رہنمائی نہیں لی، ہم نے ان دوسرے لوگوں سے رہنمائی نہیں لی جو ہمارا تماشا بنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا کے برے اثرات سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی رونقوں کو بحال کرے. کہاں وہ بیت اللہ جو رات کے 2-2 بجے تک بھی خالی نہیں، خالی تو بہت دور کی بات ہے، وہاں تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی تھی.
وہ رونقیں اللہ بحال کرے۔ اس وقت بھی جو فوت ہوتے تھے ان کے جنازے وہاں پڑھتے تھے، اگر خدا نہ خواستہ اب کوئی فوت ہوتا اس کے بھی جنازے پڑھتے۔ اب کیا مکہ میں کوئی نہیں مر رہا؟ اب بھی وہاں فوتیدگیاں ہوتی ہیں، جنازے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ بس ہم نے اپنے ایمان کی کمزوری ظاہر کر دی ہے، مجموعی طور پر ہم نے اچھا پیغام نہیں دیا دنیا کو۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہمارے قائدین کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمارے علماء کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اس وبا کے اثرات سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تسلمون۔ جو میں نے خطبہ پڑھا ہے پہلا اور دوسرا، اس میں ایک دو لفظ ہیں وہ پڑھنے سمجھنے والے ہیں۔ سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین بات اللہ کی اور سب سے بہترین طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک مکمل ہو چکا ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے کا ایک اور موقع دیا۔ اللہ جانے اگلے موقع آنے تک ہم میں سے کون دیکھنے کے لیے رہتا ہے اور کون آنکھیں بند کر کے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ فرد جس نے اس وقت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، جس نے ان مقاصد کے لیے اپنے آپ کو استعمال کیا، یقیناً وہ کامیاب ترین فرد ہے۔ عمر تھوڑی ہو زیادہ، علم تھوڑا ہو زیادہ، لیکن وہ کامیاب ترین فرد ہے۔ یاد رکھیے، ہم نے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہم جو یہاں اکٹھے ہوئے اس کا ایک مقصد، بڑے تکبر اللہ علی ما ہداکم، فرمایا میں اس لیے تم پہ اپنے احسانات کرتا ہوں کہ تم اکٹھے ہو کر اللہ کے سامنے تکبیریں پڑھو، اللہ کی بزرگی بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو میرے بھائی، یہ ہمارا مقصد ہے یہاں اکٹھے ہونے کا۔ اللہ کے اس انعام پہ ہم نے شکر ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ کیوں؟ بندہ اور دعا یہ لازم ہے، اور جس طرح بچہ اور رونا لازم ہے، بچہ اور رونا، کوئی کہے میں بچہ تھا رویا نہیں تھا، نہیں، تیری تو پیدائش ہی تابوت پر ہوتی ہے اگر پیدا ہوتے ہی روئے۔ جو بچہ نہیں روتا سب پریشان، ڈاکٹر پریشان، گھر والے، یہ رویا نہیں، یہ رویا نہیں، تیری تو پہچان ہی رونے سے ہے، لیکن وہ رونا ہے اتفاقاً۔ اب اللہ کے راستے میں رونا، اللہ کے راستے میں رونا، اللہ کی عبادات میں رونا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کی شکریہ ادا کرنا،
یاد رکھیے یہ ہے ہمارا مقصد یہاں اکٹھے ہونے کا. دعا کریں اللہ سے. ہم تو محتاج ہیں، ہر بات میں محتاج ہیں، ہر بات میں. میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ میرا کوئی پٹھا چڑھ جائے تو بات کرنے کے قابل نہیں رہوں گا، دے جاؤں گا. کوئی پٹھا چڑھ جائے تو اور اسی تکلیف ہو جائے. ہم تو ہر لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں. اس لیے کامیاب شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے. جس طرح کامیاب بچہ جو ہے، کامیاب بچہ وہ ہے رہتا ہے کبھی دودھ کے لیے کبھی کسی اور کام کے لیے. اور اگر بچہ نہ روئے تو کہتے ہیں ماں دودھ نہیں دیتی. یہ مشہور محاورہ ہے. اللہ کے سامنے ہم عاجزی نہیں کریں گے. ویسے تو میں نہیں کہتا کہ اللہ نہیں دے گا، اللہ بڑی رحیم و کریم ذات ہے، لیکن باہر صورت یہ امکان موجود ہے کہ اللہ بھی کہے بھئی تجھے ضرورت نہیں تو پھر مجھے تیری کیا ضرورت ہے. یہ دوسرا مقصد دعا ہوتا ہے. ہم شکریہ تو ادا کر رہے ہیں، وہاں سے چل کے آئے، یہاں آ کر تکبیریں پڑھی. یہ تکبیریں صرف ایک آدمی کا کام نہیں جس کے پاس سپیکر ہے. دین تو سپیکر سے پہلے بھی تھا. سب کا کام ہے، سب کا کام کہ وہ تکبیریں پڑھے بیٹھ کر. فارغ بیٹھنے کی بجائے ایک آدمی تکبیر پڑھ رہا ہے، آپ لوگ سن کر بھی یاد کر سکتے ہیں اور وہی تکبیر پڑھ سکتے ہیں. کچھ بھی نہ آئے اللہ اکبر تو ہر آدمی کو حفظ ہے. اللہ اکبر ہماری نماز کا آغاز، اللہ اکبر ہماری اذان کا آغاز، اللہ اکبر ہماری اقامت کا آغاز، اللہ اکبر جنگ کے اندر ہمارا نعرہ. اس کو کون نہیں جانتا؟ اللہ اکبر ہی کہتا ہے. یہ بھی بڑی بات ہے. آئیے اب ہم اللہ کے حضور دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات دور فرمائے، دینی بھی اور دنیاوی بھی. دینی بھی، اور حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ بعض لوگ اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، دین نہیں مانگتے. آخرت پہلے، آخرت نہیں مانگتے. فما لہو فی الآخرۃ من خلاق. فرمایا جو دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے. آخرت کی فکر نہیں ہے. فرمایا اس کا آخرت میں حصہ بھی کوئی نہیں ہے. بلکہ فرمایا کیا کہو، ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. ہم اپنی دنیا کے لیے بھی اللہ سے مانگیں اور اپنی آخرت کے لیے بھی اللہ سے مانگیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں خیر عطا فرمائے. ہمیشہ اللہ سے ہر خیر مانگیں، دنیا کی اور آخرت کی، اور ہر شر سے پناہ طلب کریں، دنیا کا شر ہو یا آخرت کا شر ہو. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما. یا اللہ یہ کرونا کے شر سے بھی اور دوسرے شرور سے بھی یا اللہ ہم کو محفوظ فرما. یا اللہ ہم کو ان دجالوں کے فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں ان دجالوں کے فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ جو ہمارے دین کی جڑ اکھیڑنے کے در پہ ہیں، ان دجالوں کے فتنوں سے ہم کو محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں زندگی کے فتنوں سے بھی محفوظ فرما، اور یا اللہ ہمیں آخرت کے فتنوں سے بھی، موت کے فتنوں سے بھی محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں گناہ سے محفوظ فرما. آمین. یا اللہ ہمیں بوجھ سے محفوظ فرما. آمین. یا اللہ ہم کسی کے بوجھ کے تلے نہ آئیں. مولا ہمیں آزاد رکھ، صرف اپنا غلام رکھ. یا اللہ ہمیں صرف اپنا غلام رکھ. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں صرف اپنا غلام رکھ. یا اللہ
ہماری دنیا بھی تیرے حکم کے تابع، آخرت بھی تیری حکم کے تابع۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا اور آخرت بھی بہتر بنا۔ یا اللہ ہماری معیشت بھی بہتر بنا اور ہمارے دین کو بھی بہتر بنا۔ آمین۔ یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما۔ یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما۔ مولا تیرا بڑا شکر ہے مولا، تو نے ہم کو رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے کا موقع نصیب فرمایا۔ یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے، تو نے ہمیں رمضان المبارک کے دوران روزوں، قرآن مجید اور اعتکاف وغیرہ کی صورت میں مولا عبادات کا موقع عطا فرمایا۔ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تیرا بڑا کرم ہے، لیکن یا اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ یا اللہ ہم سے روزے کے آداب میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، یا اللہ ہم سے قرآن مجید کے پڑھنے سننے کے دوران کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، یا اللہ ہم سے اعتکاف کے آداب کے سلسلہ میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اور یا اللہ ہم کو صحیح روزے دار، مولا صحیح قاری، مولا صحیح سامع اور مولا صحیح معتکف کا اجر عطا فرما۔ اپنے فضل و کرم کے ساتھ مولا ہم مستحق نہیں ہیں، لیکن مولا تیرا فضل و کرم اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ یا اللہ معافی فرما، یا اللہ معافیاں فرما، یا اللہ رحم و کرم فرما۔ یا اللہ اس رمضان کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس رمضان سے ہمارے گناہوں کی اصلاح ہو جائے، ہماری عادات کی اصلاح ہو جائے، مولا اس کے ساتھ ہمارے عقائد کی اصلاح ہو جائے۔ آمین۔ یا اللہ اس رمضان کے ساتھ ہمیں جہنم سے نجات نصیب فرما۔ آمین۔ یا اللہ اس رمضان کی برکت سے ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ۔ آمین۔ یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما۔ یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما۔ یا اللہ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں، وباؤں میں شہید ہو جائیں، میدان جنگ میں شہید ہو جائیں، یا اللہ حادثات میں شہید ہو جائیں، مولا ان کو بھی درجہ عظیم عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ان کو بڑا مرتبہ عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ان کے لواحقین کو صبر عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما۔ آمین۔ یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما۔ آمین۔ یا اللہ اپنا رحم و کرم فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہم تیرے محتاج بندے ہیں، یا اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، مولا ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، مولا ہم تیرے نکمے بندے ہیں، یا اللہ ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں، ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، مولا ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف فرما، یا اللہ ہمارے فوت شدگان کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے جو بزرگ یا اللہ اس قبرستان میں خابیدہ ہیں، مولا ان کے درجے بلند، آمین۔ مولا ان کے درجے بلند فرما، آمین۔ درجے بلند فرما۔ آمین۔ یا اللہ ان کی نیک روایات کو قائم و دائم فرما۔ آمین۔ یا اللہ ان کی نیک روایات کو قائم و دائم فرما۔ آمین۔ یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما۔ آمین۔ یا اللہ اپنا رحم و کرم فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہماری کامیابی کے راستے، یا اللہ ہماری کامیابی کے، آمین۔ یا اللہ ہمیں عزت عطا فرما۔